حج کا سیاسی استعمال اور ایرانی عزائم۔ ایران سے حج کے لیے جانے والے بیشتر افراد کو خاص مقاصد کے تحت سعودیہ بھیجا جاتا ہے۔ ایرانی حجاج میں اکثر تعداد اہل تشیع کی ہوتی ہے جو حج کے دوران اپنے خاص مقاصد کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں۔ ایرانی ملائی نظام کے سربراہان حج کو سیاسی مقاصد میں بدلنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ سازی کے تحت تربیت یافتہ افراد کو بھیجتے ہیں جو حج کے اجتماع میں دنیا بھر سے آئے لاکھوں فرزندان توحید کے سامنے ایرانی انقلاب کے بعد گھڑے گئے فرقہ وارانہ نظریات اور بدعات و خرافات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے خمینی کے زمانے میں رواج پانے والی سازشی روایات اب بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی نے ایک مرتبہ پھر حج کو سیاست میں ملوث کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خامنہئی کی ذاتی ویب سائٹ کے مطابق خامنہئی نے اتوار 30 جولائی 2017 کو حج کے امور سے متعلق متعدد ایرانی ذمہ داران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حج سب سے بڑا سماجی موقع ہوتا ہے تاکہ امت مسلمہ کے عقیدے کا اظہار کیا جائے۔ علی خامنہئی کا یہ بیان ایک مخصوص پیرائے میں ہے۔ امت مسلمہ کے عقیدے کے نام پر ایرانی شیعہ حجاج دوران حج فساد اور تخریب کاری پر مبنی اقدامات کرتے ہیں، جن میں جلوس، بھگدڑ مچانا، نعرے بازی کرنا اور خمینی کی تصاویر اٹھائے دیگر حجاج کا حج خراب کر کے انہیں اپنی ہنگامہ آرائی کی جانب متوجہ کرنا ہے۔ ایرانی حجاج کی جانب سے حج کے دوران مشرکین سے برات کے نام پر بھگدڑ مچانا اور جلوس نکالنا ہے۔ اس دوران ایرانی حجاج نفرت آمیز نعرے لگا کر حج کو سیاسی اجتماع میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین سے برات کے نام پر یہ فسادی روایت ایرانی انقلاب کے بانی روح اللہ خمینی کی ایجاد ہے، جس نے اس بدعت کو حج کی علامات میں سے ایک قرار دیا، لیکن در حقیقت یہ ایک فریب، بدعت اور فسادی علامت ہے۔ اہل علم شیعہ فقہا نے اسے بدعت خمینیہ کا نام دیا ہے۔ خمینی نے 1979 کے انقلاب کے بعد جہاں اہل تشیع کے عقائد میں بہت سی نئی باتیں داخل کی ہیں، وہیں نظام ولایت فقیہ اور حج کے دوران اپنی شیعت کے اعلانیہ اظہار کا نظریہ بھی ہے۔ خمینی نے اپنی وصیت میں کہا کہ حج بغیر برات شرک کے بے ایمانی ہے، یعنی جب تک شیعہ حجاج مکہ مکرمہ میں خمینی کے من گھڑت نظریات اور سرگرمیاں ادا نہیں کرتے، ان کا حج نامکمل ہے۔ اسی لیے ایرانی حجاج میں بیشتر تربیت یافتہ منصوبہ ساز اور شاطر لوگوں کو حاجیوں کے روپ میں بھیجا جاتا ہے۔ 2015 میں انہی ایرانیوں کی جانب سے مینا کے مقام پر حجاج کے آنے والے راستے میں مخالف سمت پر ریلی نکال کر بھگدڑ مچانے کا بدترین واقعہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں حجاج شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ 1987 میں ایرانی حجاج کے روپ میں آئے دہشت گردوں نے خانہ کعبہ پر دھاوا بول دیا۔ خمینی کے پیروکاروں نے اپنے نظریے کے مطابق خانہ کعبہ پر قبضے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس دوران 400 سے زائد حجاج کی شہادت واقع ہوئی اور ایرانی سازش کو منہ کی کھانی پڑی۔ 2015 میں ایرانی شرارت کے بعد گزشتہ برس 2016 میں ایران اور سعودی عرب کے مابین حالات کی خرابی کے باعث ایرانی حجاج نے حج کا بائیکاٹ کیا، لیکن سال رواں میں ایرانی حجاج سعودی عرب آ رہے ہیں اور ان کی پہلی فلائٹ بھی 30 جولائی کو سعودی عرب بھیج دی گئی ہے۔ اس سال حج پر جانے والے ایرانیوں کو ایرانی سپریم لیڈر اور ملائی نظام کے سربراہ علی خامنہئی نے ہدایت کی ہے کہ امت مسلمہ کو حج سے بہتر موقع کہاں ملے گا کہ وہ مسجد اقصی کی بے حرمتی کے حوالے سے اپنے احتجاج کا اظہار کرے اور خطے میں امریکی شرانگیز وجود کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کرنے کی سب سے بہتر جگہ کون سی ہے۔ خامنہئی نے باور کرایا کہ حج اس کے لیے بہترین مقام ہے۔ گویا ایرانی اس دفعہ پھر شرارت کے عزم سے حج کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ کون نہیں جانتا کہ ایران اور اسرائیل کی اندرون خانہ انتہائی قربت ہے۔ اگر ایران کو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اور مسجد اقصی کے حق میں مظاہرہ کرنا تھا تو اب تک ایرانی ملاؤں کی زبانیں کیوں خاموش ہیں؟ مگر حج کے مقدس موقع پر حجاج کے روپ میں بھیجے گئے دہشت گردوں کو وہاں مظاہروں پر اکسانا ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے عزائم ہرگز اچھے نہیں۔ وصال اردو اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔